پتہ نہیں چلا کہاں سے یاد ہے مجھے اردو میں بتاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ایک لاٹھی ماری اور ماشاءاللہ کتنے چشمے؟ 12 چشمے. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ پینے کی جگہ معلوم کر لی کہ 12 ہی ان کے جو تھے وہ کتنے تھے؟ گروپس بنے ہوئے، قبیلے کتنے تھے؟ 12. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 ہی چشمے نکالے. جتنا بڑا قبیلہ اس کے لیے اتنا بڑا چشمہ. اور کہتے ہیں کہ تفہیم القرآن میں ہے کہ وہ چٹان آج بھی صحرائے سینا کے اندر موجود ہے جس میں یہ 12 شگاف باقاعدہ طور پہ نظر آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کلو وشربو من رزق اللہ. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو. کرنا کیا نہیں ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بس یہ کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ. تو آج یہودی سب یہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں. جہاں پہ کوئی قوم ذرا سا آگے بڑھنے لگتی ہے، مسلمان ترقی کرنے لگتے ہیں، سارے کا سارے جتنے بھی سیاست ہے نا اس میں یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں صدر وزیر اعظم، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی فساد میں یہ لوگ انوالو ہیں، ہر طرح کی برائی یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں تمام کتابوں میں وہ سب کے سب کیا سکھاتے ہیں؟ وہ آپس میں پیار محبت، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہمیں محبت ہے تو پھر اس کے بندوں سے بھی محبت کرنا ہے. کسی کا حق جب چھینیں گے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیلے گا. جب کسی طرح کی رشوت لیں گے، کسی کا حق ماریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا. حقداروں کو ان کا حق نہیں ملے گا. چوری، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ فساد پھیلانا ہے. اور قرآن آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ایک ایک کر کے ہمارے اندر سے برائی کو نکالتا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب بنائے کہ ہم دیکھیں. یہاں پر تو ابھی بتایا نا فساد نہ پھیلاؤ، اور پھر اس کے بعد ہمیں آگے آہستہ آہستہ ڈیٹیلز ملیں گی کہ فساد کن چیزوں سے پھیلتا ہے. سب سے پہلے تو شرک کرنے سے پھیلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اور جو برائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے. آج آپ دیکھیں اگر ایک ہی کھانا ہمیں کھانا پڑ جائے یا ہمارے بچوں کو کھانا پڑ جائے تو پھر حال کیا ہوتا ہے. سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین میں اپنی ترکاری، اپنی ککڑی، اپنی گندم، اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے. اگر ہمارے بچوں کے سامنے ان میں سے کوئی سبزی بنا کے، یا آپ دیکھیں مسور کی بات ہوئی وہ بنا کے رکھ دیں تو بچے کیسے منہ بناتے ہیں. اور اگر 2 دن دال کھانی پڑ جائے یا سبزی کھانی پڑ جائے تو پھر آگے سے ان کا رسپانس کس قسم کا ہوتا ہے. تو ہم بھی جیسے وہ ناشکرے لوگ تھے، ہم بھی ویسے ہی ناشکرے لوگ ہیں. وہ کہاں پر تھے؟ وہ صحرا میں تھے، اور ان کو وہاں پر جو بھیجا گیا تھا ان کو جہاد کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. نبی کے ساتھ بھیجا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام.
یہ وہاں پر بھیجے گئے تھے 40 دن کے لیے تورات لینے کے لیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, 40 دن بھی صبر نہیں کر سکے. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسکنت یعنی ان کے اوپر محتاجی, ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی, اور یہ پھر 40 سال وہیں بھٹکتے رہے اسی صحرائے سینا کے اندر. اور صرف 10 کوس کا تھا. کتنا؟ 10 کوس. کتنا کوس کس کو کہتے ہیں؟ مائلز. چھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں میٹر تھوڑا ہے, کیونکہ یہ کافی 6 لاکھ لوگ تھے, تو یہ سمجھ لیں آپ 10 مائلز سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اندازے کے لیے. اسی میں صبح چلتے تھے, شام کو پھر وہیں آ جاتے تھے. اگر یہ کھیتی باڑی کرنے لگ جاتے تو جس مقصد کے لیے ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا فرعونیوں کے پاس سے, تو وہ مقصد فوت ہو جاتا. یہ تو اب کھیتی باڑی میں لگ جاتے, وہیں رہنے لگ جاتے, پکے گھر بنا کے رہتے, تو پھر آگے انہوں نے کہاں جا کے فتح کرنا تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی خوراک کا انتظام کیا تھا کہ ان کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے. ایک میٹھی تھی اور ایک کیا تھا, گوشت کی صورت تھی. وہاں پر آپ سوچیں کہ ان سے بگاڑ لی جاتی تھی, ان کے اوپر کس طرح کا بادشاہ مسلط تھا کہ جو ان سے غلاموں سمجھ کے ایسا ان کو سزائیں دیتا تھا, ایسا ان سے کام لیتا تھا. بڑی بڑی جو عمارتیں بنائی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں, جو آج بھی مصر میں موجود ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ وہ انہی نہیں تو بنائی ہیں. تو اتنی سختی میں ان کو رکھتا تھا, ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا تھا. تو آج جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں ان کو عطا کر رہے ہیں, ہر ضرورت ان کے مانگے بغیر. اب یہ پانی کا تو ہمیں یہاں پہ بتایا گیا نا, لیکن جیسے کہ ان کو سائے کی ضرورت تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مانگے بغیر ہی وہ سایہ جو ہے مہیا کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں پر نعمتیں ان کو عطا کی, لیکن اس کے باوجود یہ خوش نہ ہوئے. اور کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا. ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی, وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے. کیوں؟ جیسا کہ ابھی پچھلی دفعہ ہم نے جو ہمارا سپارہ جو ہم نے جہاں پہ لیسن لاسٹ ہم نے اینڈ کیا تھا, اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ جب جاؤ اس شہر میں داخل ہو فتح میں دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا صرف تم نے جاتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ حتتن کہنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے. تو انہوں نے کیا کہا؟ حبتن فی شعرہ, یعنی کہ دانا بالی کے اندر, یعنی کہ گندم کو یاد کر رہے ہیں, یعنی وہاں اس شہر میں داخل ہونے لگے ہیں تو پھر بھی کہ اللہ کو یاد نہیں کر رہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ مسلمان جب داخل ہوئے تھے مکہ میں تو اس وقت کس طرح سے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جا کر 8 نفل ادا کیے تھے. اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی. تو آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آئے گا. ہم بھی ان راستوں پہ چل ضرور پڑے ہیں, لیکن پھر بھی اس امت میں خیر ہی خیر ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا. تو جب وہ لوٹے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ غضب کے ساتھ لوٹے, اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے. کفر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کر دینا. وہ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. 2 یہاں پہ جرم بتائے گئے جس کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. ایک تو اللہ کی بات نہیں مانی, دوسرا یہ آیات کے ساتھ کفر کیا. کہیں ہم تو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر نہیں کرتے, ہم جانتے تو ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, اور پھر ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کل کیسا زلزلہ آیا, کیسے ہلا کے رکھ دیا رب نے سب کو. اس سے تو لگ رہا ہوتا ہے نا اگر یہ ذرا سی سپیڈ اور بڑھ جائے, یہ 7 تھا, اللہ نہ کرے 8 ہو, تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ بالکل جو وہاں پر ہوا تھا ٹرکی میں اور شام میں, وہ کیا تھا, وہ میرے خیال سے 8 پوائنٹ سم تھنگ تھا, یہ 7.7 تھا. تو اب آپ تصور کریں ذرا کہ صرف 1 پوائنٹ کا فرق ہے. 7 تو آ گئے تھے نا, 8 جانے میں دیر کتنی ہے, اور صرف وہاں پہ 45 سیکنڈ میں وہ گیم الٹی ہے اس
صرف 45 سیکنڈ میں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے آرام سے سکون سے، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی گپ شپ لگا رہا ہوگا، 45 سیکنڈ میں ان کے گھروں کی ایسی حالت ہو گئی، کچھ تو بالکل ہی گر گئے اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ نکارہ ہو گئے. اور اب وہاں کی حکومت جو ہے اس نے کہا ہے کہ جو گھر اس طرح کے ہیں، ظاہر ہے کہ جن میں اتنا زیادہ جن میں دراڑیں آ گئی ہیں تو ان میں رہا نہیں جا سکتا، وہ سب کے سب منتہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کو سب ڈسٹروائے کر رہے ہیں اور بالکل نئے شہر آباد کر رہے ہیں. کتنی دیر لگی؟ جب آپ دیکھیں نا رب کے ہلائے سے آپ دیکھیں کہ کیسے زمین جو ہے ہل جاتی ہے اور وہاں پر پھر حالات کیا ہوئے اور کب تک وہاں پہ لوگ اندر دبے رہیں گے، کب تک ان کے پیاروں کی لاشیں اندر دبی ہوئی ہیں. تو نقصان جو ہے اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے معافی مانگتے ہیں اور یہ رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت اور خیریت کے ساتھ گزارتے ہیں. بہت سے گھروں میں اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو مرے ہیں رات کو، اور افغانستان کہتے ہیں اس کا سینٹر تھا، لیکن یہ 11 بندے فوت ہو گئے. آپ دیکھیں اور بہت دور دور تک گیا ہے، یہ بہت بڑے ایریے پہ آیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں. اچھا یہاں پر جو بات ہوئی وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت انہی کے ہاتھوں ملی. وہ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو اس وقت حضرت عائشہ سے کہا تھا، اے عائشہ جو مجھے وہ گوشت کا ایک لقمہ میں نے کھا لیا تھا نا، تو اس کا اثر آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری شہر کٹ رہی ہے. آخری وقت میں وہ تکلیف جو تھی نا، کمزوری جب ہوتی ہے نا، تو اس سے پھر کیا پتا چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا درجہ ملا اور ان کے ہاتھوں ملا. اور اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کوشش کے مطابق تو انہوں نے شہید ہی کر دیا نا. تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا. اب یہاں پہ صابی کا ہے، باقی تو آپ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں. صابی کہتے ہوتے تھے اس زمانے میں کہ جو شخص بھی اسلام لاتا اس کو جو کفار تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صابی کہا کرتے تھے. اور جو صابی ہوتے تھے وہ کس کو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان والے رب کو مانتے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ بعد میں وہ لوگ ڈی ٹریک ہو گئے اور وہ ستاروں کو پھر ماننے لگ گئے. یعنی پہلے اللہ کو اور روز آخرت کو بھی مانتے تھے. جس طرح کے باقی یہ ان لوگوں میں خرافات پیدا ہو گئی، اسی طرح ان میں بھی یہ آ گئی اور اب وہ صرف اور صرف ستاروں کو اپنا رب مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اب آپ غور سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر یہودیوں کا، پھر نصارہ کا، پھر صابی کا، اور پھر کہتے ہیں ان میں سے جو بھی، یعنی مسلمانوں کو الگ نہیں کیا کہ وہ سب کے سب بخشے جائیں گے. اگر وہ بھی کوئی بھی شرک کرے گا، آخرت کا انکار کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی نہیں کرے گا تو اس کا انجام پھر دوسرا ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. اب یہ کیوں کیا بلند؟ کہ وہ کھڑے ہیں، تورات دی گئی ہے. جب انکار کیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکھیڑ کے ان کے اوپر یوں، آپ دیکھیں کہ وہ جیسے نا بالکل ہوا کے اندر اس کو ایک جگہ پہ ہولڈ کر دیا گیا. پکڑو قوت کے ساتھ. کس کو پکڑنا تھا؟ تورات کو، جو ہم نے تمہیں دی، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ. لعلکم تتقون. اب ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو یہ نہیں کہا جا رہا صرف قرآن آ کے پڑھو، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنی تورات کو ہی پڑھ لو. آج اس زمانے میں بھی ابھی اس میں بہت سی آیات موجود تھی، اس لیے کہا جا رہا ہے اس زمانے میں بھی جب پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو پھر کس طریقے سے تمہیں ہم نے یہ تورات دی تھی اور تم انکار کر رہے تھے. آج بھی اگر تم اپنی کتاب پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ گے. پھر تم اس کے بعد پھر گئے
اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے. تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. ہفتے کا کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ ان کو سزا دی گئی تھی کہ ایک دن تھا ہفتے کا کہ جس میں ان کو اجازت نہیں تھی کوئی بھی کام کرنے کی، بلکہ کیا کرنا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی. اب یہ اس پر عمل نہ کر سکے اور کیا کیا انہوں نے؟ بہانے بنائے. اور کس طریقے سے کیا کیا تھا؟ ایک دن پہلے جا کے جال ڈالایا کرتے تھے اور نیکسٹ ڈے جا کے اتوار کو نکال آیا کرتے تھے. کیا وہ رب جس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، کیا اس کو خبر نہ ہوگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلا بازی. تو پھر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے، جو اس کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ. رب ابھی بھی کیا ہے؟ اپنا. اب حضرت موسیٰ کا ہی رب ہے. وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے. کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہو. تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے. اب جتنے جتنے سوال کیے جا رہے ہیں اتنی اتنی سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی سختی نہیں کی، لیکن ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بکرا کالا ہی ہونا چاہیے. صدقہ دینا ہے تو بکرا پورا کالا ہونا چاہیے، اور پھر جب کوئی اس طرح لینے جاتا ہے تو کالے بکرے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو ایسی کوئی چیز جب بھی کسی کے پاس آپ جائیں، کوئی دم کرنے والا یا کسی بھی ایسے بزرگ کے پاس جائیں جو آپ کہے کہ کالا بکرا چاہیے یا سری چاہیے، تو جان لیں کہ وہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے تو وہ چاہے گائے ہو، چاہے وہ بھینس ہو، وہ کسی بھی رنگ کی ہو، وہ جائز ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے واضح کریں اس کا رنگ کیا ہے. کہا بے شک وہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ کیا ہے. بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی، یعنی اب تو ہم اور کنفیوز ہو گئے. استغفر اللہ. اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے والے ہیں. اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی بھی اس کو ذبح نہ کر سکتے تھے. حیل و حجت. اور صحابہ کرام کا پھر آپ دیکھیے مزاج کہ ان کو کسی بھی چیز کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں پہلے پیش کروں اور میں پہلے پیش کروں. کہا بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہو، زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور کا رنگ کا نشان نہیں. انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے. بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے. اب انہوں نے شروع میں کہا نا کیا تم مذاق کرتے ہو، اس لیے کہ جو فرعونی تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ پوجا کرتے تھے گائے کی. تو جب کہا گیا کہ اس کی قربانی پیش کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو ایک دم وہ کہتے ہیں یہ مذاق کر رہے ہیں آپ موسیٰ ہمارے ساتھ، آپ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں. دلوں سے محبت نکالنی تھی گائے کی. جب جی وہ بھی پوجا کر. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. تو ہم نے کہا
اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا اور الزام جو ہے وہ دوسروں پہ لگانے لگا، اس کی ڈیڈ باڈی کو لا کر کسی ہمسائے کے گھر کے آگے رکھ دیا۔ اب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی کام سے دو نتیجے نکالے، یعنی ایک تو ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس گائے کو جو ذبح کیا ہے اس کا ایک ٹکڑا جا کے اس شخص کو، مردہ شخص کو مارو، وہ اٹھ بیٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی انہوں نے جا کے مارا ٹکڑا تو ساتھ ہی وہ شخص اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے زخموں سے خون بہنے لگا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد دوبارہ مر گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی، اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ ایک مردہ کو زندہ کر دیا ان کو بتانے کی خاطر کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے باوجود ایمان نہ لائے۔ اتنے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے ان کو، لیکن ان کی عقل نے کام پھر نہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ جس طرح اس ایک جان کو زندہ کیا، اسی طرح تمام جانوں کو زندہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ قیامت کے دن ایک آواز سے سب اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ ثم قست قلوبکم، اب ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور جب انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اب اتنی بڑی نشانی دیکھ لینے کے بعد اگر ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئی، ان کا مزاج وہی رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، مزید کفر جو تھا نا ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تو وہ پتھروں جیسے، کتنے سخت ہو گئے، پتھروں جیسے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر۔ استغفر اللہ، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ایک عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور جتنے بھی آپ دیکھیں اس طرح کے چشمے کہاں سے آ رہے ہیں، سب پہاڑوں میں سے تو آ رہے ہیں، پہاڑوں نے ہی تو ان کو راستہ دیا ہے۔ تو انسان کے دل بعض اوقات پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ دو میاں بیوی، آگے سے دو بیٹیاں بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ بیوی نے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے گھر جانا چاہتی ہوں، یورپ کا یہ واقعہ ہے، اور وہ کچھ دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے گھر گئی ہے، اور شوہر جو ہے اس کو فون ڈیلی کرتا تھا، بہت اچھے ان کے تعلقات تھے، اور شوہر کو کہیں کوئی لڑکی نظر آ گئی پیچھے سے اور اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور وہ تقریباً 3-4 ہفتے بعد جب گھر واپس آئی اس کو شک پڑا کہ میرا میاں مجھے فون نہیں کرتا، کیا وجہ ہے۔ وہ جب واپس گھر آئی ہے اور وہاں پر جا کے اس کو جب پتا چلا کہ اب یہ حالات ہو گئے ہیں اور شوہر جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور اس شوہر نے ان تینوں کو لے جا کے مار دیا، بیوی کو بھی، اور پتہ نہیں کس چیز کا، کسی کیمیکل کے تھے کوئی ایسے ڈرمز کے جس میں بچیوں کو ڈال دیا مار کے، بیوی کو مار دیا، اور پھر خود ڈھونڈتا پھرے۔ لیکن وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ قانون ہے، اور آخر کار وہ پکڑا گیا۔ اب اس کو 50 سال کی قید 3 دفعہ دی گئی ہے، 150 سال کی قید ہو گئی۔ تو کس طریقے سے یعنی ڈی ٹریک ہوا، اتنے اچھے حالات، صرف ایک جھگڑا ہوا، اسی جھگڑے پہ اپنی بیوی اور 2 بچیوں کو مار دیا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور ان میں سے ایسی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو پھٹنا ہی بڑا ہی خوبصورت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں
جو کس وجہ سے ڈرتے ہیں، گرتے ہیں، اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ وہ آیا تھا نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہوتا۔ تو اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے، اور ہم اتنی بڑی بڑی اتنی سخت سخت آیات پڑھ جاتے ہیں اور ہمارا دل نرم پڑتا ہی نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احد پہاڑ ایسا ہے جس سے ہم محبت رکھتے ہیں اور وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ کو یاد ہے ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، وہ نبی کو پہچانتا تھا، لیکن یہ انسان جن کو اللہ نے عقل اور شعور دی، جن کو کتاب دی، جو پہچانتے تھے، پڑھتے تھے، مانتے تھے، یعنی حضرت صفیہ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی تھی، حی بن اخطب کی بیٹی تھی، تو باقاعدہ طور پہ دونوں کو کہتی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے دونوں کو، اپنے والد کو اور اپنے چچا کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے بھائی جان کہ وہ جو ہم اپنی کتاب میں تورات میں پڑھتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور ظہور کے بارے میں جو بھی علامات ہیں، تو کیا یہ وہی نبی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے وہی ہے۔ تو پھر کہا کہ اچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ہم تو انکار ہی کریں گے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے بھائی جان، جیسے آپ کہتے ہیں۔ یہ باتیں بھی کیا اس طرح سے مانی جاتی ہیں؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تو کیا تم طمع رکھتے ہو تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے، تو کہتے ہیں ایمان لائے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بعض کے دل اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی اہل کتاب جا کر مسلمانوں کو بتاتا تھا کہ ہاں ہماری کتابوں میں بھی ایسی نشانیاں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ ان سے جھگڑتے تھے کہ ایسی باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ پھر وہ ہم سے جھگڑا کریں گے، وہ کہیں گے پھر آؤ ایمان لاؤ سب۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ بے شک اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں گمان کرتے، بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، تھوڑے سے دنیاوی فائدے۔ اور بہت سے ایسے آج ہم مسلمانوں میں بھی ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو بدل دیتے ہیں، اس کے احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ اس کی آیات کو ہم ویسے تو نہیں بدل سکتے لیکن اس کے معنی ہر فرقے نے اپنے حساب سے کیا، سب اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جس پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہی نازل ہو سکتا ہے۔ جتنی بدعات ہیں وہ سب یہی شو کرواتے ہیں کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے۔ بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہے، پاس سے ہے تاکہ تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ جو بھی ایسی کمائی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ ڈنمارک کا ایک مشہور کارٹونسٹ تھا، یاد ہے جس نے کس کے بنائی تھی کارٹون؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے کیا کیا ہوا تھا, اس کو سیکورٹی دی ہوئی تھی. مسلمان تو ظاہر ہے اس کو مارنا چاہتے تھے, لیکن وہ سیکورٹی میں رہا. لیکن ایک دن جاتے جاتے اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا, اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ وہ کیسے مرا. یہ اللہ کا انتقام ہے. ایسے مرا تھا کہ جل گیا تھا, جل کے مرا. یہ تو دنیا کی سزا ہے اللہ کی طرف سے. تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے, اور وہ جو مہلت ہوتی ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, وہ پلٹ آئے, وہ لوٹ آئے. اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وقت دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَعْدُودَةٌ, انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. یعنی آگ میں جانا ہی ہے, لیکن کتنے دن؟ چند دن. اب وہ چند دن کتنے ہیں؟ وہ اپنے حساب سے کہتے تھے کہ جب سے دنیا بنی ہے نا 7,000 سال تک ہم لوگ, مطلب 7,000 سال ہو چکے ہیں, تو 7,000 ہوئے ہیں تو 1,000 کے پیچھے ایک دن, یعنی ٹوٹل ہمیں جو سزا دی جائے گی وہ کتنے دن ہوگی؟ وہ 7 دن ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ وہ 7 دن کیا برداشت کرنا آسان ہوگی. وہ آگ کے جس کا بارے میں آپ تصور کریں کہ 70 گنا زیادہ اس دنیا کی آگ سے, اس کو وہ اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. یا کچھ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن, وہ کتنے دن کی تھی؟ تقریباً 40 دن یا شاید اس سے کم, 1 مہینہ ہوگی. تو جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے اتنے دن ہم آگ میں جائیں گے. کیا ایسا کوئی خیال مسلمانوں کو بھی آتا ہے؟ آج مسلمان بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ چلو ہم مسلمان ہیں, آگ میں گئے بھی تو آخر کار جنت پہ تو ہم نے ہی جانا ہے نا. اگر ہم آگ میں چلی بھی گئے, کوئی گناہ کر بھی لیے تو خیر ہے, پھر بھی آخر کار ہمیں نکال ہی لیا جائے گا نا. کیا وہ آگ برداشت کرنا ہم سب کے لیے آسان ہوگا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم کو بھڑکایا گیا, پہلے اس کی آگ سفید تھی, پھر سرخ ہوئی اور پھر سیاہ ہو گئی. یعنی 1,000 سال پہلے بھڑکایا گیا تو پھر وہ کیا ہوئی؟ اس کا رنگ بدل گیا, وہ سرخ ہو گئی. پھر 1,000 سال اس کو دہکایا گیا تو اب وہ سیاہ ہو چکی ہے. اس آگ میں ایک لمحے کے لیے ہماری انگلی چلی جائے تو پورا جسم کانپ جاتا ہے, پورا جسم کانپ جاتا ہے. تو کتنا ایزی لے لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں, کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا, یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے, اور ان میں سے ایک یہ تھا, من اہل النار, آگ والے کون ہیں, آگ میں جانے والے, یعنی ان سے پوچھا. انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے, پھر اس کے بعد تم ہماری جگہ لے لو گے. نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخسؤ فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا, تم ہی اس میں دفعہ دور رہو, اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں, جس نے بڑی برائی کمائی, کسب سیئہ, اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا, یعنی ایک گناہ کیا اور پھر اسی کے مطابق اس کی زندگی گزری, اس کا لائف سٹائل بن گیا, اس سمجھ لیں برائی کا وہ عادی ہو گیا, تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. کوئی ایک بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, حج روزہ زکوٰۃ سب کر رہا ہے, لیکن ساتھ ایک سود کھا رہا ہے, ساری نیکیوں کے کام کر رہا ہے, ساتھ میں ایک جادو کی طرف عورت اس کی جا رہی ہے اور اس کو روک نہیں رہا. کوئی بھی ایک کبیرہ گناہ وہ کر رہا ہے اور اس سے وہ توبہ نہیں کرتا اور اس حالت میں موت آ جاتی ہے, تو اولئک اصحاب النار,
تو آپ دیکھ لیں کتنے کم ہیں جو بچیں گے. ہم فیہا خالدون، توبہ کا وقت فرشتے آنے سے پہلے ہے، توبہ کے بغیر اگر چلے گئے تو ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور جو لوگ ایمان لائے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے چلو کوئی نہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی کر رہے ہیں نا، مجبوری ہے، حالات ہیں ایسے، ضرورتیں ہیں. بڑھاپے میں جا کے معافی مانگ لیں گے، نہ آیا بڑھاپا، اچانک چلے گئے اللہ کے پاس، کبیرہ گناہ کے ساتھ گئے تو پھر کوئی معافی نہیں. جو لوگ ایمان لائے، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، یہ کون سے گناہ؟ یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ پر تو توبہ کرنا اور اس راستے کو چھوڑنا ضروری ہے. اگر ویسے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ توبہ بھی کیے جا رہے ہیں، وہ نہیں، اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. تو یہ صغیرہ گناہ ہے جو معاف ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اور ساتھ میں وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے اور فرشتہ آ جاتا ہے، تو وہ جو اس کا خانہ خالی ہے نیکیوں کا، نمازوں کا، سجدوں کا، وہ کیسے پر ہوگا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس نے زندگی میں فرشتے کے آنے سے چند لمحے پہلے بھی اس کے ہوش و حواس قائم ہے، اس نے معافی مانگ لی کہ اللہ میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھ سکا، میرے سے غفلت ہوگی، مجھے معاف کر دے، اب توبہ کا ٹائم ہے، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں اور معاف کر دیں گے. اس لیے اللہ سے معافی دل سے مانگتے رہنا چاہیے. اگر کسی برائی میں ہے تو انسان کوشش کر کے اس میں سے نکل لے. اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنے نیک لوگ ہیں، ہم یقین کریں، لیکن کیا ہے کہ پیسے جو ہیں فکس کرائے میں سود ہو گیا نا. نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، اتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے غضب میں ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. پیسہ تو وہی استعمال ہو رہا ہے، پیسہ وہی سود کا استعمال ہو رہا ہے، وہی کھا رہے ہیں، وہی پی رہے ہیں، اسی کا کپڑا آ رہا ہے. ایک اگر کہتے ہیں کہ لباس لیا، 10 دینار کا لباس لیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر 10 دینار کا لباس لیا، اس میں 1 دینار اگر حرام کا ہے تو نماز پھر بھی نہیں ہوتی. تو اب جب فکس کرائے میں ساری زندگی اسی پہ خود بھی کھایا، اپنے بچوں کو بھی سکھایا. بینک کی نوکریاں آپ دیکھیں جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کیا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے؟ لا تعبدون الا اللہ، ان سے بھی کیا تھا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. آپ کو پتا ہے کہ عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو بدنی، کہ جس میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، ہماری نماز آ جاتی ہے، اس کے علاوہ حج آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ مالی عبادت. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے اور صدقہ خیرات آ جاتا ہے. اور لسانی عبادت، جو زبان سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات وغیرہ کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر قلبی عبادت، یعنی کہ دل کے اندر صرف اور صرف خوف رکھنا تو کس کا؟ اللہ کا. ڈر اللہ کا، محبت اللہ کی، بھروسہ کس پہ؟ اللہ پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پختہ عہد لیا تھا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. آج میرا خیال ہے ہم مسلمان ہی ہیں جو اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ورنہ باقی تو سب کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں. 18 سال بعد اگر نہ بھی چھوڑ کے آئے تو خود ہی نکل جاتے ہیں. 18 سال تو ہمارے یہاں تو بالکل ہی بچے ہوتے ہیں. تو 18 سال میں وہ نکل گئے، 1-2 بچے ہوتے ہیں، وہ بےچارے بوڑھا بوڑھی پیچھے رہ گئے، ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو ایک پھر اولڈ ہوم میں چلا گیا. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ماں باپ اور قرابت والے اور یتیم و مسکینوں سے احسان کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو. تمام وہی احکامات ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو دیے گئے، کچھ بھی فرق نہیں ہے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو. پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے. آج آپ دیکھیں ان میں سے کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے؟ بہت کم. کرسچنز ہیں کہ جو ایک سنڈے کے دن جاتے ہیں، اور اس پہ بھی بہت کم لوگ رہ گئے. اور جیسا کہ آج ہمارا حال ہے، ہماری مسجدیں بھی اب آہستہ آہستہ کیا ہوتی جا رہی ہیں؟
ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ زیادہ تر آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے مسجدوں کے اندر، نوجوان کم جاتے ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو۔ تو کیا کرتے تھے کہ یہ بھی یہودی بھی آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، یعنی آپس میں مل کے کس کو نکال رہے ہیں؟ یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ آج بالکل وہی معاملہ مسلمانوں کا نظر آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سعودی عرب کس کے ساتھ مل کے کس پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر۔ افغانستان کا حال دیکھ لیں، عراق کا حال دیکھ لیں، لیکن وہ آپس میں ملے ہوئے کس کے ساتھ ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ۔ بالکل یہی معاملہ یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس دور میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ مسلمان کبھی ایسا کرے گا، اس وقت یہودی ایسا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روک رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ایران میں پیٹرول 15 روپے ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہا، مسلمانوں کو نہیں دے رہا، کیونکہ ہم نے بھی تو اس کا ساتھ نہیں دیا نا۔ تو کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اس کا جو ہے وہ معاہدہ ہونے لگا ہے۔ تو اصل بات یہی جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ تم ایک رب کے ماننے والے ہو، تو تم کیوں اپنے اوپر ہی زیادتی کر، اپنے آپ کو طاقت میں رکھو، اکٹھے رہو، اتحاد قائم رکھو، ان کے خلاف دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ اگر قیدی بن جاتے تھے پھر کہتے تھے نہیں نہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، چلو جی ان کو پیسے دے کر ان کو واپس لے آتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پہلے نکالا کیوں تھا؟ جیسے کہ وہ حدیث ہے نا بڑی خوبصورت، تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہ اپنی کتابوں پہ اسی طرح کرتے تھے، آج ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے۔ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں، اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے آیا جو تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، یعنی آپ جو مرضی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے دیا، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اگر تمہیں ایمان کی ضرورت نہیں تو پھر ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے کتاب آئی جس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا،
پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ہمارا آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر ہم مل کر اس کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب وہ آ گئے ان کو پہچان بھی لیا، صرف انکار کی وجہ کیا تھی؟ قریش میں سے کیا بنو ہاشم میں سے، ہاں، کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی اس چین میں صرف اور صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، دوسرے کون سے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو آگے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر نبیوں کی چین پوری چلی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اور ادھر سے صرف 2 نبی آئے ہیں۔ اس پہ بھی اعتراض ہے، حالانکہ اولاد کس کی ہیں؟ جن کو وہ مانتے ہیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، دونوں کے والد ایک ہی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں حسد اور ان کی ضد۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بری وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اس ضد سے اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا اللہ کا کام ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے۔ پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ جب بھی ذکر آتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ بے غضب علی غضب۔ استغفر۔ کہتے ہیں جب غضب کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ان کے لیے کسی طرح کا ترازو نہیں رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا کہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ تو جب جج ہی نہیں بیٹھے گا تو فیصلہ کیسے؟ ڈائریکٹ ایسے لوگ پھر جہنم کی طرف لے کر جائے جائیں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، جو اس کے علاوہ ہے اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ اب دیکھیے وہ کتنے بدقسمت ہیں۔ اب ہماری کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور حشر میں جب ہمیں بتایا جائے گا یہ حضرت موسیٰ ہیں تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ اچھا یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے اور ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی ہیں، تو ہم کتنے خوش ہوں گے، ہم ان پہ ایمان لائیں۔ ہمیں ایک دفعہ کہا گیا اور ہم سب انبیاء پر ایمان لیا، اور ان کو کہا گیا کہ تم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بس اس پہ ان کی نہیں بنتی۔ اور جو عیسائی ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ہیں سب عیسائی تھے، جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں جتنے نبی آئے تھے سب یہودی تھے، اور ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہ والی آیت پڑھیں گے۔ حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا، تم ظالم تھے۔ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا۔ اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس میں فرمایا ہے؟ کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور جن کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا کے رکھا ہے، اور ہر روز رات کو پڑھ کے سونے کا حکم دیا ہے، شیطان پاس نہیں آتا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا لفظ استعمال کیا کہ وہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی۔ بِكُفْرِهِمْ، وجہ کیا؟ ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان پانی پیتا ہے نا
جب انسان پانی پیتا ہے تو اس کا اثر اس کی پوری باڈی محسوس کرتی ہے، ایک ایک نس تک اس کا اثر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی ان کو بچڑے کے ساتھ کہ وہ پلا دی گئی ان کے اندر، اس کو نکالا نہیں جا سکتا تھا. کہہ دے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہہ دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو. اگر تم سچے ہو. حضرت علی سے کہا گیا، کفار نے کہا کہ ہم سب مل کر آ کر آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت علی نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موت تو رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. تو مومن ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتی ہے، اس کو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اگر آج ہمیں موت سے خوف محسوس ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تیاری میں کہیں کچھ خلل ہے. جو اسٹوڈنٹ کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے اور اچانک ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جس نے کتاب کھول کے ہی نہیں دیکھی اور پھر اچانک پتا چلتا ہے کہ کل ٹیسٹ ہے یا ہفتے بعد ٹیسٹ ہے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے جیسے ہمارا بھی یہی حال ہے. اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائیں گے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان میں سے جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے. اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. آج ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی لمبی عمر مل جائے. بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہیں کہ بس اب ہماری تیاری مکمل ہے. بہت کم. سب یہی چاہتے ہیں کہ اور سے اور، ابھی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آخرت کی زندگی آپ سوچیں کہ 50,000 سال کا دن، وہاں پہ جب ہم پیچھے کا سوچیں گے کہ ہیں دنیا میں بس 50 60 سال 70 سال ہم گزار کے آئے، کاش کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے آتے، کاش کہ اس کی مرضی کے مطابق. چھوٹی سی تو زندگی تھی، وہاں جا کے تو ہمیں لگے گا ایک لمحہ ہی تھی، اس لمحے کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار آتے تو آج یہاں پر ہمیں اتنی مشکل نہ اٹھانی پڑتی. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں جو اللہ کا دوست ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پھر ان کی طرف سے حضرت جبریل امین کی طرف سے یہاں پہ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابن عباس کی روایت ہے، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابا القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے. انہوں نے سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے. انہوں نے کہا بس آخری سوال ہمیں بتا دیجئے کہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا فرشتہ آتا ہے جو پیغام لے کر آتا ہے، تو آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جبریل امین. کہا جبریل آتا ہے؟ اگر آپ میکائیل کا نام لے لیتے تو ہم فوراً ایمان لے آتے. جبریل اگر لاتا ہے پیغام تو وہ تو ہم پہ عذاب لایا کرتا تھا، تو اس لیے اب ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہہ دے جو کہ جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور وہ بشرا للمؤمنین، اور وہ مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ کسی ایک سے دشمنی کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ سب کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہم نے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی جو ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، استغفر اللہ، جیسے وہ نہیں جانتے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان، وہ کیا کہتے تھے؟ یہود کیا کہتے تھے؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر اپنی حکومت چلا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال بعد اس چیز کا جواب جو ہے وہ قرآن میں دے دیا، وما کفر سلیمان۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جو شیاطین کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور چیز کے پیچھے لگ گئے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھلاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو آپ کفر نہ کریں۔ اب یہ کیا تھے؟ یہ جو دو فرشتوں کا ذکر کیا گیا، ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے تھے، ایک آزمائش کے طور پہ ان کو بھیجا گیا، اور بتاتے تھے ساتھ ساتھ کہ یہ کرنا کفر ہے، مت سیکھو اس کو، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، آپ ہمیں سکھائیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہاں تک کہ کہتے ہیں ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ جادو برحق ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ کیوں سیکھتے تھے؟ تاکہ میاں بیوی میں جدائی ڈل جائے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی اس طرح کے جادو بہت عام ہے۔ اگر کسی کا کاروبار زیادہ چل گیا ہے تو اس رشتہ دار پر، اس بہن بھائی پر، اس ہمسائے پر جادو کر دیا جاتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ کسی کے بچے اگر بہت اچھے آگے نکل گئے ہیں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، اچھی نوکری مل گئی ہے تو ایسے جادو کر دیے جائیں گے کہ ان کی نوکریاں چلی جائیں۔ بعض تو آپ یقین کریں کہ میں نے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ جو دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بالکل پاگل بن جاتے ہیں، بعض اوقات معذور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں کوئی آپ کو کہانی نہیں سنا رہی، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا۔ قرآن میں واضح طور پہ اس سے منع کیا گیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ایک نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کو نوازنے والا رب ہے۔ اگر کسی کو ترقی دنیاوی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو آپ بھی اللہ کی طرف آئے نا،
اللہ سے مانگیں، ایسی دعائیں موجود ہیں، ایسے طریقے موجود ہیں. بچے نالائق ہیں تو اس کے لیے الگ دعائیں ہیں، رزق میں برکت چاہیے اس کے لیے الگ دعائیں ہیں، بچوں کے رشتے نہ ہو، لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی نوکریاں، آپ یقین کریں بعض اوقات ایک گھر میں 3 مرد ہیں، 3 کے 3 گھر بیٹھے. عام حالات میں تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس طرح ان یوزل قسم کا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا تینوں ہی گھر بیٹھے ہیں، تو پھر پتا چلتا او اچھا یہ مسئلہ ہے. چلتا ہوا کاروبار ایسے ہوگا کہ جیسے بالکل ختم، کوئی کال ہی نہیں آئے گی. بہت سے ایسے ہیں کہ جو رشتے کہتے ہیں کہ ہماری بچی کو سلیکٹ کر گئے ہیں اور اس کے بعد جا کے کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، کوئی وجہ بھی نہیں بتاتے، پسند کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے پسند نہیں، ہم نے نہیں کرنا. لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں. وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، وہ مطمئن کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کو تکلیف کا دے یا اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. مومن تو خیر ہی خیر ہے، مومن تو رحمت ہی رحمت ہے. مومن کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، کون سا مبارک درخت، شجرہ مبارک، کون سا درخت، کھجور کا درخت جو نفع ہی نفع پہنچاتا ہے، فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو اذیت دیں گے، پتہ نہیں وہ بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں. بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وجہ نہیں سمجھ آتی، بعض لوگ مر جاتے ہیں. ابھی ایک اسی طرح کوئی میں نے واقعہ سنا کہ میاں بیوی تھے، بہت پیار محبت تھا آپس میں، بہت اچھے طریقے سے زندگی گزر رہی تھی بیوی کے آگے اور میاں کے، ان دونوں کے بچے بھی تھے. اب یہ تھا کہ بیوی کہتی ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے اپنے خامن سے نفرت ہو گئی. مطلب ساری زندگی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کہتی ہے میں اس کو دیکھ کے بولنا شروع ہو جاتی تھی، چیخنا شروع ہو جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ وہ بیچارہ بہت سمجھدار تھا، میں اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی تھی. وہ بہت سمجھدار تھا، بہت صبر والا تھا، وہ صبر کرتا تھا. اس نے آہستہ آہستہ علیحدہ رہنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ اس نے اپنا نمبر بلاک کر دیا، لیکن بچوں سے ملنے آتا رہا، میرا خرچ اٹھائے رکھا. کہتے پھر اسی طرح ایک دن مجھے کسی موبائل کے اوپر لکھا ہوا آیا کہ یہ اللہ کا ورد کریں تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو کہا جاتا ہے اگر ایک دفعہ کوئی پڑھ صبح کے وقت اس کا اجر کتنا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی تقریباً جو درود شریف کے اجر و ثواب ہے نا تقریباً اس سے ملتا جلتا، لیکن اس میں یہ کہ غلام بھی آزاد کرنے کا اجر دیا جاتا ہے. ایک دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس کے اوپر جادو ٹونا ہونا، اگر 100 دفعہ صبح پڑھ لے، 100 دفعہ شام پڑھ لے تو جادو اس پہ اثر نہیں کرتا. تو یہ تسبیح ہمیں کوشش کرنی چاہیے صبح شام میں، ہم نے اس لیے بھی رکھنی ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ تسبیح زیادہ کرتا ہوگا اس روز اس سے زیادہ نیک اعمال لے کر کوئی نہیں آئے گا. تو ہم نے تو اس لحاظ سے بھی کرنی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ میں نے پڑھنی شروع کر دی اور میں نے کثرت سے پڑھنی شروع کر دی. یعنی پہلے دن میں نے 1000 دفعہ پڑھی، دوسرے دن میں نے 2000 دفعہ پڑھی، تیسرے دن میں نے 2000 سے زیادہ دفعہ پڑھی. اور کہتی ہے پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے مجھے الٹی آ رہی ہے. اور کہتی ہیں پھر اس کے بعد میں واش روم میں گئی، مجھے الٹی آئی، اندر سے ایک لوتھڑا سا نکلا. اور اس کے بعد ایک دم کہتی ہے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں سوئی ہوئی تھی، میں جاگ گئی ہوں، مجھے ہوش آ گئی ہوں. اور اس کے بعد مجھے کہتی ہے کہ فیل ہونا شروع ہوا کہ میرا شوہر کہاں ہے. پھر کہتی ہے کہ میرا نمبر دیکھا تو اس نے نمبر میں اس کو کال کروں، اس نے نمبر میرا بلاک کیا ہوا تھا. پھر کہتی کچھ دن بعد وہ بچوں کو ملنے کے لیے آیا تو پھر میں نے اس سے بات چیت کی، اس سے معافی مانگی. بالکل کہتی ہے کہ خود بخود ہی میرے اندر ایسا چینج آ گیا اس کلمے کی وجہ سے. کسی نے نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک تکلیف سے نکالنا چاہتا ہے تو دیکھ لیں کیسے سبب بنا دیتا ہے. تو کلمہ پڑھ کے اس کو سکون ملا اور پڑھتی چلی گئی. تو ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور وہ کیوں سیکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات دوسرے کی بیوی پسند آ جاتی تھی اس لیے جادو کر دیتے تھے. ہمارے ہاں بعض اوقات بھائی کر دیتا ہے کہ اپنی بھابھی سے کرنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ بھائی کی اگر منگنی ہو گئی ہے، بات پکی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ نہ ہو، میرے ساتھ ہو. اور کتنی پیاری حدیث ہے، اپنے بھائی کی
اگر بات شروع ہو گئی ہے یا اس کی منگنی ہو گئی ہے اس پر بات مت کرو. اگر نام لے لیا گیا نا تو اب مت کہو کہ یہ تو مجھے پسند تھی. کتنے گھروں میں اس بات پہ فساد پیدا ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی جدائی، یہ نہیں کہ میاں بیوی میں وہ جدائی ڈالتے تھے اور ہم جو ہے ماں اور بیٹے میں ڈال دیں. بیویاں عموماً ایسا کرتی ہیں. اپنی بیویاں کیوں کرتی ہیں؟ تاکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف نہ دیکھیں. اور مائیں کیوں کرتی ہیں؟ تاکہ اپنی بیوی کی طرف نہ دیکھیں. کوئی بھی اگر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کسی بھی غیب والے کے پاس آپ چلے گئے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان بھی چلا جاتا. وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی. حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. جب بھی بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کرتے تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. اب دیکھیں کہ لوگ سودا کرتے ہیں، کوئی اپنی بیٹی کو بیچ دیتا، کوئی جوا کھیلتا ہے اپنی بیوی کو ہار آتا ہے. کبھی کسی نے اپنا سودا بھی کیا؟ کوئی نہیں کرتا نا، دوسروں کے ہی کرتے ہیں. کسی کا بچہ پکڑا اس کو بیچ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے عقل کے اندھے ہیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالا. جنت میں جا سکے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ خوش ہیں اس پر، آگ کا سودا کر لیا. کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا. اور آپ جانتے ہیں جو ان میں سے ایمان لائے گا اس کو دگنا اجر دیا جائے گا. کوئی اہل کتاب میں سے ایمان لاتا تھا تو کیوں دگنا دیا؟ کہ وہ اپنے نبی کو بھی مانا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش وہ جانتے ہوتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم رائنا مت کہو اور انظر نہ کہو اور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. رائنا کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ کہ ہماری رعایت کیجیے. ہمیں سمجھ نہیں آئی، ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیجیے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ رائنا. رائنا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اب وہاں پہ یہودی بھی آ کے بیٹھے تو اب مسلمان علم حاصل کر رہے ہیں، بیچ میں جان کے یہ کوئی ایسا الٹا سیدھا کوشچن کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے. ہماری طرح توجہ کیجیے، ہماری بات پہلے سنیے. شور مچاتے تھے اور رائنا کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید پتہ نہ چلے، صحابہ کرام کو بھی، لیکن اس آسمان والے کو پتہ چل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً کیا نازل فرمایا کہ یہ لفظ ہی چھوڑ دو، انظر نہ کہو، کہ ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئیے. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، سبحان اللہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. جسے چاہتا ہے اپنی رحمت عطا کرتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. قرآن میں نسخ ہوا ہے، یعنی آیات آئیں اور اس کے بعد ان کو منسوخ کر دیا گیا. کیوں؟ پہلے ایک حکم آیا، ہلکا حکم آیا، پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سا سخت آیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا سخت. گریجولی احکامات آئے ہیں، ایک دم سے سب کو اس حکم پر لانا مشکل تھا. تو اب ان کی بعض ایسے احکامات تھی کہ وہ بعض ایسے ہیں منسوخ جو موجود ہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ حکم ختم ہو گیا، اس کی تلاوت ہم کر رہے ہیں. بعض ایسے احکامات ہیں کہ جن پہ اس کے بعد کا جو حکم آ گیا وہ رکھا گیا اور پہلے کو نکال دیا گیا. جیسے رجم کی آیت ہے نا، حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں کہ رجم کی آیت ہم نے یاد بھی کی تھی، حفظ بھی کی تھی، اور اس کے بعد ہمارے حافظے سے نکال دی گئی. اور صرف اس میں کس چیز کا ہمیں ذکر ملتا ہے؟ کہ اس میں کوڑے مارے جائیں. جو مارنے کا حکم ہے نا، کہ اس کو جس طرح قاتل کا قصاص ہوتا ہے، رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار مار کے مارا جائے.
صرف کوڑے مارنے کا جو ہے نا سزا وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لیکن جان سے مارنے کی جو سزا تھی وہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے مٹا دی گئی. باقی پورا قرآن اسی طرح یاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو قرآن کا والیوم بہت بڑھ جاتا. اس کو آخر قیامت تک لوگوں نے اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے، اس کو محفوظ کرنا مشکل ہو جاتا. اور دوسرا یہ کہ مومن کا ریموٹ کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ جدھر کو موڑنا چاہتا ہے نا ادھر کو موڑتا ہے. جیسے آپ اپنے کسی اے سی کیا چاہتے ہیں نا کہ گرل جس طرف کو چاہیں ہوا دے، جس طرف رب چاہے گا مومن ادھر کو منہ پھیرتا جائے گا. آیات دے دی، فوراً عمل کیا، آیات سے کہا رک جاؤ، وہی رکا. اب وہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا تم نے نہیں جاننا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ تو کیا آپ نے جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. بڑا پیارا لفظ لگتا ہے، ولی ولا نصیر. کیا ہوتا ہے ولی کا مطلب؟ دوست. سرپرست بھی ہے لیکن دوست کا لفظ بڑا پیارا لگتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا بڑی پیاری لگتی ہے، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. اے رب تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ سوچیں کہ کائنات کے سب سے عظیم ہستی کے ساتھ اگر ایک عام سی شخص کی دوستی ہو سکتی ہے، ایک عام سی بندی کی دوستی ہو سکتی ہے، تو کتنی بڑی خوش قسمتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. تو سب سے پکی جو دوستی کرنی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری دوستی تو اللہ سے ہے، اگر کرنی ہوتی تو پھر ابو بکر سے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا نا کہ نسخ ہوا ہے قرآن میں، اسی طرح احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا سو ان کی زیارت کرو. شروع میں روکا گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بین بہت کرتی تھی خواتین، اور قبروں میں جا کر قبرستانوں میں بھی اسی طرح کیا کرتی تھیں، اور ساتھ چراغ لے کے جاتی تھیں اور پھر واپس نہیں آتی تھیں، وہیں زمین پر لیٹنے لگتی تھیں. میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، سو انہیں رکھ لو جب تک تمہاری مرضی ہے. شروع میں ٹریننگ دی گئی، صحابہ کرام کو 3 دن کا حکم دیا گیا، وہ 3 دن سے پہلے ہی سب خرچ کرنے لگ گئے، بھوکے رہنے لگ گئے، فاقے کرنے لگ گئے. تو پھر آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو جب تک تم رکھ سکو. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب حق واضح ہو چکا. سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے. بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ. یہ ان کی آرزویں ہی ہیں. کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں بڑی خوبصورت آیت اتاری، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا. چہرہ تابع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پوری باڈی، جس طرف کو آپ چہرہ موڑتے ہیں تو پھر پوری باڈی ادھر کو مڑ جاتی ہے نا. تو جس نے رخ اپنا اللہ کی طرف کر لیا تو پھر کیا ہوگا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے.
वहुवा मुहसिन, मुहसिन का क्या मतलब है? एहसान का मामला करने वाला, नेकियों में दौड़ लगाने वाला, जो रब हुक्म दे उसको कर गुजरने वाला। तो फिर वला खौफन अलैहिम, उसको कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे, उसको मौत का खौफ नहीं होगा। उसको उसके बाद के जो हिसाब किताब है उसका कोई खौफ नहीं होगा, अगले मरहलों के लिए उसके लिए आसानियां हो जाएंगी। और यहूदियों ने कहा नसारा किसी चीज पर नहीं, और नसारा ने कहा यहूदी किसी चीज पर नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह इन लोगों ने भी जो कुछ इल्म नहीं रखते इनकी बात जैसी बात कही। अब अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन इसके बारे में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा, और इससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे और इनमें इसका नाम लिया जाए। क्या किया था उन्होंने? मुसलमानों को जब उम्रा करने के लिए गए थे तो अंदर नहीं जाने दिया था। बार बार मुसलमानों ने अपने जानवर दिखाए थे और कहा था देखो हम लोग असले के बगैर आए हैं, सिर्फ हम उम्रा करने की नियत से आए और हम वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा था तुम्हें इजाजत नहीं है। और यही यहूद करते हैं, मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया। आज तक इसी तरह ये जंग जारी है। अल्लाह की इबादत ही तो करनी है, इनकी बर्बादी की कोशिश करे ये लोग। इनका हक न था कि इनमें दाखिल होते, मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया ही में एक रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। और सबसे ज्यादा हमारे मुसलमानों को जो चीज नुकसान दे रही है, हम मस्जिदों में जाने से रोकते हैं, वो क्या है? वो फिरका बंदियां। अच्छा ये किसकी मस्जिद है? ये अहले हदीस की है, ये अहले सुन्नत की है, ये देवबंदी की है। अच्छा यहाँ मैं नहीं जा सकती, किसी को नहीं रोक सकते। अगर कोई आ गया, अगर किसी अहले सुन्नत की मस्जिद में आ गया और किसी ने रफा यदैन कर लिए तो किसी को हक नहीं है कि उसको निकाले। और किसी अहले सुन्नत की मस्जिद में अगर कोई चला गया, या वो इधर आ गया या ये उधर चला गया, अगर उसने जाके वहां पर कर लिए तो उसको निकाल दिया जाता है कि ये तो तुमने बहुत गुनाह की बात कर ली कि तुमने रफा यदैन कर लिए। और दूसरा अगर ना कोई करे तो फिर वो नाराज होते। ये ऐसी चीजें हैं कि जिसपे हमें आसानी दी गई है, सख्ती नहीं की गई। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह के आगे खड़ा हो गया, उसको अपने से दूर नहीं करना चाहिए। एक लड़का था, वो बेचारा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया, उसकी रिंग टोन कहीं खुली रह गई। सब ने उसको नमाज के बाद कहा आज के बाद तुम ना आना। तो क्या था, आराम से कह देते कि जब बेटा अगली दफा आओ तो बाहर बेल बंद कर दिया करो। बच्चों को, अगर बच्चे पहली सफ में आके तुम किधर, चलो पीछे। और हमारा जो अंदाज होता है ना, वो फिर बच्चों को दूर कर देता है। अगर कोई पैंट पहन के चला जाए मस्जिद में तो उस पर भी इतराज शुरू हो जाता है। क्या है, नमाज हो सकती है, पाक होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। बाज लोग होते हैं बहुत रिजिड हो जाते हैं। अब देखिए अल्लाह के घर में वहां पर कोई ऐसी सख्ती नहीं करता, वहां पर कोई किसी के ऊपर ऐसा एतराज नहीं करता। जो जिस मर्जी फिरके के मुताबिक नमाज पढ़ना चाहे वो पढ़ लेता है। लेकिन ये ज्यादती है कि बाज़ औक़ात वहां जाकर कुछ ऐसे फिरके हैं कि जो अपनी जमात अलहदा से कराने लगते हैं, तो फिर वहां पे फिर सख्ती होती है। फिर उनको कहते हैं अब आप यहाँ नहीं आ सकते, फिर वहीं जाके पढ़ लें आप। तो ये जो फिरका बंदी है ना, ये जरूर रोकती है। घर में बैठ के नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन ये दूसरे फिरके की मस्जिद है, हमने यहाँ नहीं जाना। इसलिए दुनिया ही में एक रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ही के लिए है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह ही के लिए मशरिक़ व मग़रिब है, तो तुम जिस तरफ रुख करो सो वही अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह वुस्सत वाला
اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں تحویل قبلہ کی آیات آنے والی ہیں، تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل شروع کرتے تھے تو ایک دفعہ ان کا جو رخ ہوتا تھا وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب جانور چلتا رہتا تھا تو پھر وہ جدھر مرضی اس کا منہ ہوتا رہے۔ نوافل میں ہمیں اس کی اجازت ہے، لیکن فرائض میں کوشش ہونی چاہیے منہ قبلے کی طرف ہی ہو، پسندیدہ یہ ہے، سوائے نماز خوف کے۔ اگر خوف کی حالت ہے اور اس وقت سواری پر بھی بیٹھے ہیں اور نماز ادا کرنی، نماز خوف کون سی ہوتی ہے؟ جنگ کی حالت، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر اگر نہیں بھی ڈائریکشن کا انسان خیال رکھ سکتا تو اس میں پھر آسانی دی گئی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی کہ اس کو اولاد کی کیا ضرورت، جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب اسی کا تو ہے۔ کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، سب کے سب اس کے مطیع ہیں، یعنی سب کے سب کیا ہیں؟ اس کے غلام ہیں۔ قانتون کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار ہیں، یعنی اس کے سب یعنی مالک اور مملوک کا فرق آ گیا، وہ مالک ہے تو یہ سب کے سب مملوک ہیں، تو پھر یہ اولاد تو نہیں ہو سکتی نا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں ہے۔ پھر ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقے سے سمجھایا، بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بالکل ایک نئے طریقے سے پیدا کرنے والا، موجد ہے ان کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی نسل کی ہوتی ہے نا، زمین آسمان بالکل ڈفرینٹ۔ آپ دیکھیں زمین بالکل الگ چیز ہے، آسمان الگ ہے، سورج الگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کو کسی کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر اولاد کیسے؟ اگر اولاد ہوتی تو پھر وہ باپ جیسی ہوتی، اس کی نسل سے ہوتی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلیل دی کہ میری کوئی اولاد نہیں، کہ میں تو صرف کن کہتا ہوں، فَيَكُونُ، مجھے تو کوئی کسی طرح کی ضرورت ہی نہیں۔ اولاد انسان کو چاہیے ہوتی ہے کیا؟ کہ ہمارا سہارا بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر اولاد ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی، انسانوں نے تو پھر کیا کیا؟ اپنی عقلوں سے کیا کیا؟ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں خدا اگر اس کو رب مان رہے ہیں تو وہ سولی بھی کیسے چڑھ گیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور پھر مانتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے، خدا کا بیٹا فوت کیسے ہو گیا؟ مشرکین جو ہیں ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی بیٹیاں ہی ہوتی تو اللہ کو بتانے میں حرج کیا تھا؟ اور وہ اللہ کے احکامات لے کر اس طرح نازل ہوتی۔ اللہ تو جس سے چاہے اپنے مخلوق میں سے کام لے لے۔ ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ایسے ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے،
कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। और अगर तूने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इस इल्म के बाद जो तेरे पास आया, तो तेरे लिए अल्लाह से छुड़ाने में ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। नाउज़ुबिल्लाह। किससे कहा जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनवा के असल में हमें बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो। अगर तुम लोगों ने पैरवी की तो फिर ना अल्लाह फिर वली है और ना कोई मददगार। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी और आज हमने इन्हीं को वली बना लिया, इन्हीं को बड़ा बना लिया, जो ये कहते हैं हम करते हैं। आपको पता है कभी होली खेली गई? हमारे कॉलेजेस के अंदर ये आम चीज हो चुकी है। और जो बच्चे अब ये नए भर्ती होते हैं ना, इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आते हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनाई गई है और उसमें उन्होंने सब ने वेस्टर्न लिबास पहने हुए लड़कियों ने, और वो सब एक दूसरे के ऊपर वो रंग फेंक रहे हैं। ये किसकी रस्म और रिवाज है? यानी आप देखें कि सरकारी ओहदों पर जिन बच्चों ने जाके लगना है, उनकी किस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है? खुशी का कौन सा इजहार है? ये क्या बताना चाह रहे हैं हम? तो अल्लाह सुब्हाना ताला यही कह रहे हैं कि जो उनके तरीकों की पैरवी करेगा वो फिर उनके साथ का है। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी इसे पढ़ते हैं जैसे इसे पढ़ने का हक है, ये लोग इस पर ईमान रखते हैं। जो कोई इसके साथ कुफर करे तो वही लोग खुसारा उठाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि बिलाशुबा मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत बख्शी। इस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के कुछ काम आएगी, और ना इससे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना कोई सिफारिश इसे नफा देगी, और ना इनकी मदद की जाएगी। वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन। ए बनी इसराइल, तुम पे तो अल्लाह ने इतनी रहमतें की, तुम्हें तो मुश्किलों में डाला ही नहीं, तुम पे तो वो इम्तिहान ही नहीं आए। देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हो ना, तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उसको उसके रब ने आजमाया, और फिर बिकलिमातिन चंद बातों से फअतम्महुन, कोई गैप नहीं है, कोई वक्त नहीं मांगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि कुछ मोहलत दे दीजिए। जिस जिस इम्तिहान में डाला रब ने, उसमें पूरे उतरे, मुकम्मल कामयाब हुए। क़ाला, अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर क्या कहा? क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सिर्फ एक नस्ल के लिए नहीं, सिर्फ एक एरिया के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए मैं इमाम बनाने वाला हूँ। यही वजह है कि आज यहूदी भी अपना ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ना बाइसे फख्र समझते हैं, ईसाई भी, मुसलमान भी, सब के सब। इम्तिहान बड़े सख्त आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे आग में फेंका गया, कई दिन तक वो आग भड़काई गई, पूरे इलाके ने मिलकर लकड़ियां जमा की, एक शख्स के लिए, एक बंदे से डर गए। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुख्तलिफ अंदाज से उनको आजमाया। फिर वो एक बादशाह मिल गया रास्ते में जो उनकी बीवी के ऊपर हाथ डालना चाहता था, फिर सब्र से काम लिया, अल्लाह ने उस मुश्किल से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी, औलाद दी तो कहा जाओ वहां जाकर बेयाबान वादी में छोड़ आओ। दूसरी बीवी इतनी दूर है और इनको अकेले को हुक्म दिया कि ये सिर्फ अकेली औरत छोड़ के आओ, जवान बीवी। और इतने सालों बाद बुढ़ापे में अल्लाह सुब्हान ताला ने औलाद जैसी नेमत अता की, आसमान के नीचे छोड़ के आ गए। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने जब वो बेटा 12-13 साल का हो गया, मदद करवाने वाला हो गया, भाग दौड़ करवाने वाला हो गया, जवानी में कदम रखने वाला हो गया, तो कहा कि अब इसके गले पे छुरी फेर दो। फिर मिनट नहीं लगाया, फौरन किया, जो हुक्म दिया मेरे रब ने करते ही गए। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर जाकर कहा कि मैं तुझे इमाम बनाता हूँ तमाम लोगों का। इसके अलावा भी इब्ने अब्बास कहते हैं कि 5 ऐसे काम हैं कि जो इनके मुतल्लिक हैं जिस्म के एतबार से। सर से मुतल्लिक मूंछें कुतरना, कुल्ली करना, नाक की पानी के साथ सफाई करना, मिसवाक करना, सर की मांग निकालना।
اور جسم کے متعلق ہیں ناخن کاٹنا، زیر ناف بال موڑنا، ختنہ کرنا. کتنے سال میں ختنہ کیا تھا اپنا؟ 80 سال. جب حکم دیا نا اللہ نے کہ ختنہ کرو، خود ہی کر لیا اپنا ختنہ. بغلوں کے بال اکھیڑنا اور پیشاب و پخانے کے نشان کو پانی سے دھونا، یہ صحیح بخاری میں ہے. 5 سر کے ہیں اور 5 ہی باقی جسم کے ہیں. یہ سنتیں ساری ان سے جو میرے رب نے حکم دیا انہوں نے کیا. تو پھر اللہ نے امام بنایا. قال ومن ذریتی، فوراً اپنی اولاد کی فکر، کیا میری اولاد بھی بن گئی امام؟ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں، جو ان میں سے ظالم ہوں گے وہ نہیں. حالانکہ ان کی اولاد میں سے کتنے انبیاء آئے، کسی کی نسل میں سے اتنے انبیاء نہیں آئے جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے. لیکن کیا کہا، جو ان میں سے ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں. یہ نہیں کہ اگر تم نیک ہو تو اب اس کی وجہ سے تمہاری ساری اولاد کو میں معاف کر دوں، نہیں، ہر ایک نے اپنا حساب الگ دینا. فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور جب ہم نے اس کے گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر پر امن بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کی محبت آپ دیکھیں، اللہ کے آپ انعامات دیکھیں. میں نے آپ کو گنوائے نا ان کی قربانیاں، اب اللہ کے انعامات آپ دیکھیں. تم ابراہیم علیہ السلام کو ان کی جو نماز کی جگہ، ان کے جو قیام کی جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لی. سبحان اللہ. اب اس کے مختلف معنی بتائے گئے کہ وہ جو اس پتھر کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے قدم رکھ کے، اس جگہ پر جا کے 2 نفل ادا کرو، مقام ابراہیم. اور اسی طرح مقام ابراہیم کہتے ہیں وہ بھی ہیں کہ جو مقام حج ہیں، وہ بھی تو سنتیں کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. صفا مروہ کس کی سنت ہے؟ ان کی بیوی اور ان کے بچے کی. تو حرم میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جو سب سنتے ہیں وہ کس کی ہیں؟ جو حاجی وہاں پہ جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کس کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جب جا کے پتھر مارتے ہیں شیطان کو، وہ کس نے مارے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وہ جب قربانی کرتے ہیں جا کر، تو وہ بھی کس کی دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے سنت؟ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بیٹے کے اوپر چھری چلائی تھی. تو اللہ کی محبت دیکھیں، ہر وقت اس گھر میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں، ہر شخص نے نفل ادا کرنے ہیں، لیکن اجر و ثواب وہی ہے کیونکہ گھر انہوں نے تعمیر کیا ہے. اگر مقام ابراہیم پہ نہیں بھی پڑھا جائے گا، امام مختلف اسکالرز یہ کہتے ہیں اگر اس جگہ ایگزیکٹ نہیں بھی پڑھے جائیں گے نفل، حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں، گھر انہوں نے ہی تو بنایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بھی وہاں پہ کہا کہ میرا گھر تو وہ ہے ہی ہے، لیکن وہاں پہ ایک نشانی مقام ابراہیم کی بھی ہے. کہ آپ سوچیں کہ پاؤں کے نشان محفوظ کرتی ہے اللہ قربانیوں کو، کیسے پھر آنے والی نسلوں تک کے لیے کہ یہ میرا بندہ تھا کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک میری فرما برداری میں چلتا تھا. یہ وہ قدم ہے جس طرف کو میں حکم دیتا تھا اس طرف کو دوڑنے لگتے تھے. یہ اس بندے کے ہیں. محبت دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. وہ ایک جان تھی، اسے ایک جان نے قربانیاں دی، لیکن آج ہم کتنے ہیں جو جا کے وہاں پر ان کی جتنے بھی ہم وہاں پہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں اجر و ثواب ان کو جا رہا ہے. جو تعظیم ہے ہمارے دلوں میں ان کی، جب نماز پڑھیں گے درود شریف میں ان پہ درود پڑھیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی محبت. چھوٹی سی زندگی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ملٹی پلائی کر دیا. ہزاروں سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں. آپ سوچیں کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کے بعد کتنے انبیاء آئے. تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2000 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. 2000 سال بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. تو اسی لیے یہی دنیا، اسی دنیا میں یہی شیطان تھا، یہی حالات تھے، ہم سے سخت حالات ان کو ملے تھے، وہی رب کے احکامات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ جیسے جیسے احکامات دیے وہ مانتے چلے گئے، سوچا نہیں. اللہ نے ان کو امام بنایا. اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کائنات تو بھی ہمیں متقین کا امام بنا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما.
اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا. ایک وہ وقت تھا صرف باپ ہے بیٹا ہے, تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اب گھر بن گیا, اب دنیا دور دور سے آئے گی. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام ویسے تو یاد رہتے ہیں, لیکن اس گھر میں جا کے کتنا یاد آتے ہیں. ہر جگہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا کر. کہتے ہیں آج بھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے کہ آپ کو ہر پھل وہاں پہ ملتا ہے اور وہاں کچھ بھی اگتا نہیں ہے سوائے کھجوروں کے. جو ان میں سے اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے. اب یہ انہوں نے کس کے لیے دعا کی؟ ان کو پھل دے اللہ تعالیٰ کہ جو یوم آخرت پر اور تجھ پر ایمان لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قال ومن کفر فامتعه قلیلا, کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا. یہ پھل جو ہیں, یہ دنیا کے فائدے جو ہیں, کافر بھی اٹھا لے گا فائدہ. انہوں نے تو صرف اللہ سے ڈر کے کہ اللہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ عطا کر. اللہ نے کہا کہ نہیں, میں سب کو یہ عطا کروں گا, لیکن کتنا؟ قلیلاً, تھوڑا سا دوں گا. ہمیں تو لگ رہا تھا نا بہت مل رہا ہے, بہت قلیل مدت کے لیے ہوتا ہے, بہت جلد یہاں سے چلے جانا ہے. ثم استرہ الی عذاب النار, پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا. وبئس المصیر, اور لوٹنے کی جگہ بری ہے. جب ابراہیم علیہ السلام گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, اور اسماعیل بھی, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب تو ہم سے یہ قبول کر لے. کوئی بھی نیکی چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو, اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہم نے کی تو ہے اپنی بساط کے مطابق, اس کو تو قبول کر لے. عقل قبول ہو جائے نا تو بس پھر وہ اتنی نہیں رہتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. جیسے ایک لقمہ, ایک کھجور کوئی کسی کو دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. جیسے تم اپنے بچڑے پالتے ہو نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پالتے رہتے ہیں اور وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں. انک انت السمیع العلیم, اے رب تو اس سے قبول بھی کر, بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور تو جاننے والا. ہم کس نیت سے کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا, ہماری اولاد میں سے ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول کر. انک انت التواب الرحیم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اتنے بلند مقام ایسے نہیں ملے, دعاؤں کی وجہ سے ملے. بہت کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی دعائیں اتنی پسند تھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر دی قرآن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دعائیں نکالیں نا تو کتنی کثرت سے ہیں, لیکن ان کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زیادہ تر ان کی محفوظ کی ہیں. 4 مختلف مقامات پہ ان کی دعائیں آتی ہیں. اے ہمارے رب, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ان میں اے رب ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے, انہی میں سے ہو. ایک تو یہ دعا تھی, تو اس کا مطلب ہے کس کو پیغام دینا ہے؟ یہود کو. کہ ابراہیم علیہ السلام نے, تمہارے باپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے, اسماعیل صاحب تھے نا, ان میں سے ایک نبی بھیج جو ان کو تلاوت کر کے سکھائے, ان کو بتائے, ان کا تزکیہ کرے, جو ان پر تیری آیتیں پڑھے, انہیں کتاب و حکمت سکھائے, انہیں پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ, کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا.
اور بے شک ہم نے سبحان اللہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کا لباس اتروا لیا گیا تھا۔ حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب مجھے ہوش آئے گا تو سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ اس قال لہ ربہ اسلم، کیوں اللہ نے چنا، کیوں اللہ نے دنیا میں ان کو چنا اور کیوں آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا؟ اس لیے کہ جب اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اسلم میرا حکم مان، تو کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، سبحان اللہ، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انبیاء کو سب سے زیادہ فکر جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد توحید پر رہیں، شرک نہ آ جائے ان کے اندر، سب سے زیادہ یہ فکر ہوتی تھی۔ آج ہمیں بھی اسی چیز کی فکر ہونی چاہیے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ فتنے بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے معبود، تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دے بلکہ ہم ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ان قریب اللہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بڑا خوبصورت لفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، اگر وہ نہیں مانتے بات تو نہ مانیے، ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ لفظ بڑا خاص لفظ ہے، یاد ہے کچھ اس کے بارے میں؟ لکھا ہوا کہ میں نے حضرت عثمان کو جب شہید کیا، ہاں، جب شہید کیا گیا تھا تو ان کا خون کا چھینٹا، وہ یہاں پہ ہی تھے اس وقت، یہی پڑھ رہے تھے آیات، تو ان کے خون کا چھینٹا جو ہے وہ اس کے اوپر پڑا، اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہ میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا، ان کو بھی، عثمان غنی کو بھی، کہ اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ، سبحان اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمیں اللہ نے رنگ دکھائے، کون سے؟ اپنے بندوں کے، کون کون سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، تمام نبیوں کے رنگ، جو حکم ملتا تھا ویسے ہی بن جاتے تھے، ویسے ہی ڈھل جاتے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسلام کا رنگ، کون سا رنگ چڑھانا ہے ہم نے اپنے اوپر؟ دور سے پتہ چلے کہ ایک مسلم عورت جا رہی ہے، بتانا نہ پڑے۔ اسی طرح اگر ہمارے مرد باہر نکلیں تو بتانا نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے حلیے بتائیں، ان کی اخلاق بتائیں، ان کی عبادات بتائیں، ان کے لین دین بتائیں۔
वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कह दे क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब और तुम्हारा रब है। हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हम उसी के लिए खालिस करने वाले हैं। या तुम कहते हो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब इनकी औलाद यहूदी थे या ईसाई। कह दे क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो या अल्लाह, और इससे ज्यादा जालिम कौन है। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, असलम तू, इसका क्या मतलब है कि इस्लाम कबूल किया, मुस्लिम थे वो। तमाम अंबिया सब के सब का नाम क्या था, मुस्लिम। ये इन्होंने यहूदी किसी ने कह दिया, किसी ने ईसाई कह दिया। इससे ज्यादा जालिम कौन है जिसने वो शहादत छुपा ली जो इसके पास अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह हरगिज इससे गाफिल नहीं जो तुम करते हो। ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, इसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया, और तुमसे इसके बारे में ना पूछा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरे बिही नसबुहु, जिसके अमल ने इसे पीछे रखा इसका नसब इसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। आज हमारे यहाँ भी तो है ना एक फिरका ऐसा जो कहते हैं सैयद हैं हम, और बाजुकात कहते हैं हम हाशमी हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, हम तो बख्शे बख्शवाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही बता दिया, वो एक जमात थी जो गुजर चुकी। काम करोगे तो वो जन्नत का रास्ता है, नहीं करोगे तो वो दूसरा रास्ता दिखाती है। किसी का नसब उसको फायदा नहीं देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।